بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات. 2-3 خبریں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو تبدیل کیا جا رہا ہے. ان کو تبدیل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ اور واقعتاً ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یا پھر نہیں؟ کیونکہ میں نے ایک خبر دی تھی 2 دن پہلے دی تھی، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس خبر کو اس خبر کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. دوسری جانب ایک اور خبر بھی ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ سنجیدہ، اور وہ ہے محسن نقوی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب. ان کو پی سی بی کا چیئرمین تو بنا ہی دیا گیا ہے، اب ان کو اس سے آگے 2 ہاتھ آگے جایا جا رہا ہے. ان کو سینیٹر بنا کر وزیر داخلہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے، اور وزیر داخلہ ان کو کیوں بنایا جانا مقصود ہے اس کے بارے میں بھی آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. اور خاص طور پہ اگر ان کو وزیر داخلہ بنایا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں تو پہلے بھی آ چکی ہیں کہ جتنا بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا وہ ان سب کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہے وہ شہباز کابینہ میں بھی موجود ہوں گے، اور انوار کاکڑ صاحب کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. پھر سرفراز بگٹی صاحب کو کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے اب باری ہے جناب محسن نقوی صاحب کی. تو اس پہ کچھ ڈسکشن کرتے ہیں کیونکہ خطرناک خبر ہے اور اس کا رد عمل بہت ہی شدید رد عمل آ چکا ہے. صورتحال یہ ہے کہ سب سے پہلے ذرا کچھ اور خبریں بھی لے لیں کیونکہ باقی خبریں رہ نہ جائیں بڑی خبروں کے پیچھے. نمبر 1 یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے خاص طور پہ خواتین کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. وہ خواتین جو کہ جیلوں میں قید ہیں اور وہ خواتین جنہوں پہ مقدمات ہوئے اور انہوں نے سٹرگل کی اور مشکل وقت کاٹا، ان خواتین کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اور پارٹی کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ملک کو دستور سے محروم کر کے غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے ہماری خواتین کو بطور خاص جبر و فستائیت کا نشانہ بنایا گیا. یہ بات میں اس لیے آپ کو یہ سٹیٹمنٹ سنوا رہا ہوں کہ اس سٹیٹمنٹ کا تعلق بہت گہرا ہے محسن نقوی کو وزیر داخلہ بنائے جانے سے. تحریک انصاف کی خواتین اور قائدین نے جبر و فستائیت کا بے مثال جرت اور استقامت سے سامنا کیا اور وفا و اصرار کی تابناک تاریخ رقم کی. تحریک انصاف کی خواتین نے زندانوں میں بیٹھ کر انتخاب لڑا، ریاستی سرپرستی میں انتخاب لڑنے والے مجرم کو شکست فاس سے دوچار کیا. ظلم و بربریت کے طویل سلسلے کے باوجود ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں غلامی قبول کرنے یا عمران خان کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ نہیں. عمران خان صاحب کے ویژن کو آگے بڑھانے اور قوم کو حقیقی آزادی کے لیے تیار کرنے والی اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی قوم مقروض ہے اور قومی تعمیر کے مرحلے پر اپنی خواتین کو کلیدی کردار ادا کریں گے اور ان کی فلاح و بہبود کو سیاسی ایجنڈے کا مرکز بنائیں گے. یہ صورتحال، یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے. اب اس سٹیٹمنٹ کا تعلق بڑا گہرا ہے محسن نقوی کے وزیر داخلہ بننے سے. وزیر اعلیٰ نگراں تھے اور اب وہ وزیر داخلہ بنائے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انتہائی سخت رد عمل آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کے اہم کرداروں میں سے 2 کردار جو ہیں وہ ایک محسن نقوی اور ایک آئی جی پنجاب عثمان انور ہیں. یہ 2 کردار ایسے ہیں جنہوں نے ہماری خواتین کی چادر چار دیواری کو پامال کیا، اور نہ صرف چادر چار دیواری کو پامال کیا بلکہ ان کے سروں سے دوپٹے کھینچنے کے جو واقعات ہوئے اور جو پولیس گردی پنجاب میں ہوئی وہ ساری کی ساری جو ہے یہ 2 آدمی شامل تھے. اور اگر ان کو وزیر داخلہ ان کو بنایا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہوگا وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، کیونکہ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ آ چکے ہیں میدان میں اور انہوں نے پہلا رد عمل اس پہ دے دیا ہے اور انہوں نے کھل کر بات کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جناب یہ اس طرح نہیں چلے گا. اگر محسن نقوی کو وزیر داخلہ بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہمارے لیے بڑا کلیئر ہے اور پھر ہمارا جواب بھی بڑا ہی کلیئر آئے گا. سنیے کیا کہتے ہیں. دیکھو تو ہم بالکل کہتے ہیں کہ 9 مئی کے پیچھے نقوی، یہ کیا تھا نقوی جو چیف منسٹر تھا، محسن نقوی صاحب تو نہیں کہہ سکتے، وہ تو ایک مہمانوں کو رسپیکٹ دوں گا جی. وہ اس کی رسپیکٹ کی کوئی نہیں. اس نے جو خواتین کے ساتھ ظلم کیا ہے
اور جو عثمان جو IGP تھا جس طرح انہوں نے رویہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ بھی پوچھے گا اور ہم بھی پوچھیں گے انشاءاللہ اس سے. آپ نے یہ خبر سنی ہے کہ بہت حد تک ممکن ہے کہ وزیر داخلہ بنایا جائے گا محسن نقوی صاحب کو سینٹ کی سیٹ سے الیکشن لڑیں گے اور وزیر داخلہ بنیں گے. They are most welcome. They are most welcome. تو اس کا مطلب اگر اس کا مطلب یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. ہم دیکھیں نہ محسن نقوی نے جو پنجاب میں جو ٹیسٹ دیا ہے نا ابھی یہ ادھر بھی ٹیسٹ لے اگر آ جاتا ہے تو بسم اللہ آئے اس کو پتہ چل جائے گا. دیکھو ہم قانون اور آئین کے مطابق کریں گے اگر یہ اس حد تک جائے گا تو ہمارے پاس بھی کوئی لمٹ نہیں ہوگا. لیکن ہم چاہتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں بطور وزیر داخلہ اور آپ لوگوں کے اتنے ان سے ریزرویشنز ہیں تو اس کا مطلب کہ کہیں سے ریزرویشن نہیں ہے. ریزرویشن تو بہت چھوٹی بات ہے. ریزرویشن آپ کو بہت چھوٹی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میں بہت بڑی آگے اس سے بہت آگے کی بات ہے تو اس کا مطلب مفاہمت تو کہیں سے نہیں ہوتی نظر آ رہی ہے. ہاں بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں میسج دیں گے پھر تو یہ بھول جائے نا پھر تو یہ بھول جائے کہ کسی وقت کوئی بات نہیں ہو سکی. اگر محسن نقوی کو لگائے تو اس کا مطلب بھول جائے حکومت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ان سے. ہم تو ابھی جو ہمارے کنسرن ہیں ہمارے ایشوز ہیں لیکن اس کا مطلب میسج دیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ اس کے سخت میسج دیں گے. دیکھیں یہ تھے اسد کیسر صاحب اور شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں اور انہوں نے کہا کہ محسن نقوی اور عثمان یہ دو آدمی ہیں جنہوں نے ہماری خواتین کے ساتھ پنجاب میں بہت برا سلوک کیا اور اگر ان کو وزیر داخلہ بنایا جاتا ہے تو پھر موسٹ ویلکم اور پھر آنے دیں اور پھر ہم دیکھیں گے اور ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم پھر اپنا جواب دیں گے. یہ صورتحال. اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب کیا کہتے ہیں محسن نقوی صاحب کے بارے میں کہ وزیر داخلہ ان کو کیوں بنایا جانا ہے کیونکہ اسد کیسر صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں نجم سیٹھی اور وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے. تو سمجھ آتی ہے وہ سی ایم بن کے آئے ہیں پی سی بی میں تھوڑا سی سیلیبریٹی سٹیٹس مل جاتا ہے اور مگر جو گاڑیاں آگے اور گاڑیاں پیچھے تو پی سی بی میں نہیں ملتی. گن مین ادھر اور گن مین ادھر وہ تو نہیں ملتے. آپ جب جاتے ہیں تو آپ ایک ہی گاڑی میں جاتے ہیں دو گاڑیاں نہیں ہوتی پی سی بی میں. یہاں تو جب انٹیریئر منسٹر جائے گا تو 6 7 8 گاڑیاں ادھر اور وہ تو ہوتا ہے. تو پاور بہت ہے نا یہاں تو پی سی بی میں کیا پاور ہے اور رسپانسبلٹی بھی تو ہے. اور خیر رسپانسبلٹی تو ان کی ہے جو کہ لگاتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کیوں گئے ہیں انٹیریئر. دیکھیے ان کا کردار پنجاب کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو بہت پسند آیا. انہوں نے جو کریک ڈاؤن کی اپوزیشن کے اوپر وہ نمایا ہے اور خود نظر نہیں آئے پولیس ان کی نظر آئی اور بہت سی کہانیاں ہیں پی ٹی آئی والوں سے پوچھے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. بالکل وہ مونٹاج وغیرہ چلاتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی کریڈٹ میں جاتا ہے as far as the establishment is concerned کہ تکڑا ٹھیک ہے کوئی he got the job done actually. he got the job done جو ان کو دیا تھا. تو یہ سچویشن ہے جی. یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں. اب کل 8 مارچ گزرا ہے. ذل شاہ کا قتل بھی انہی کے دور میں ہوا. اس کے بعد ایک زمان پارک آپریشن جس میں بہت بلوا ہوا اور اس میں عمران خان صاحب بال بچے وہ بھی انہی کے دور میں ہوا. اس کے بعد پھر ایک جوڈیشل کمپلیکس والا معاملہ اور جو پنڈی کی حدود میں ایک انٹرچینج پہ ہوا وہ بھی انہی کے دور میں ہوا. تو اس کے علاوہ 9 مئی جو ہے وہ بھی انہی کے دور میں ہوا اور 9 مئی سے انٹر لنک کیا جا رہا ہے. پھر نجم سیٹھی صاحب کا یہ کہنا کہ انہوں نے بہت اچھا سرو کیا ہے اور اپوزیشن کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا اس میں اسٹیبلشمنٹ کو ان کا کردار بہت پسند آیا. یعنی بروٹیلٹی جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ بروٹیلٹی جو ہے وہ بہت پسند آئی. تو اب ان کو وزیر داخلہ بنایا جانا مقصود ہے. تو ایک اور بات جو آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ صرف بات یہیں تک نہیں ہے. کیا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اصل معاملہ یہ بھی ہے. اب میرے سامنے ایک آرٹیکل ہے 224 آرٹیکل. اس کا 1B ہے 1B سب آرٹیکل ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ممبرز آف دا کیئر ٹیکر کیبنٹ انکلوڈنگ دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اینڈ کیئر ٹیکر چیف منسٹرز اینڈ دیئر immediate family members shall not be eligible to contest the immediately following elections to such assemblies. تو یہ اس میں مینشن کیا گیا ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر نگراں حکومت کے جو کیبنٹ ممبرز ہیں وہ اور وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم وہ اور نگراں وزیر اعلیٰ
اور ان کی امیڈیٹ فیملی ممبر یعنی کہ بہن بھائی بیگم والدہ یہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے ایسے کسی الیکشن کے جو فوری بعد ہوا ہو اور مختلف ان کے یعنی کہ ان کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بعد فوری طور پر جو فوری بعد جو الیکشن آئے گا اس میں وہ اہل نہیں ہے حصہ لینے کے. تو میں نے ایک ایکسپرٹ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ سرفراز بگٹی صاحب نے پھر کیسے لے لیا. انہوں نے کہا جی سرفراز بگٹی صاحب اس سے پہلے نکل گئے تھے اور انہوں نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ چھوڑ دیا اور اس لیے اس میں تھوڑا سا ایج حاصل ہے. وہ چیلنج وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایج حاصل ہے. لیکن یہ جو ہے یہ تو بالکل کلیئر ہے. پھر میں نے کہا کہ اس میں تو لکھا ہوا ہے جی کہ صرف اسمبلیز کا کہ جی اسمبلیز کے الیکشن ہوں گے وہ. تو انہوں نے جو ایکسپرٹ کافی سینئر قانون دان انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات ہے کہ یہ اسمبلیز کیونکہ پنجاب اسمبلی سے انہوں نے ووٹ لینا ہے اور وہی پنجاب اسمبلی منتخب ہوئی ہے, انہوں نے ہی منتخب کی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں. تو وہ کس انداز سے ہوئی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے, فارم 47 والا سارے کا سارا. اور یہ ہے صورتحال جی محسن نقوی صاحب کا معاملہ, کیونکہ یہ کہا یہ جا رہا ہے, تاثر یہ جا رہا ہے کہ زرداری صاحب اور نون لیگ مل کر اس کو لا رہے ہیں. تو یہ اصلاً جو ہے وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ جو ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ملٹری لیڈرشپ جو ہے ان کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق ہے. اور جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی دفعہ جب گئے تھے سعودی عرب جناب عاصم منیر صاحب, تو جب بیت اللہ کے اندر اگر ان کی باہر نکلنے کی فوٹیج دیکھیں تو اس میں بھی محسن نقوی صاحب موجود تھے اور ایک تعلق داری بھی جوڑی جا رہی ہے, رشتہ داری بھی جوڑی جا رہی ہے, عزیز داری بھی جوڑی جا رہی ہے اہم شخصیت کے ساتھ. تو بہرحال یہ تو ہے صورتحال. اب آتے ہیں دوسری بڑی خبر کی طرف اور وہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو امریکہ میں پاکستان کا سفیر بنایا جا رہا ہے. یہ خبر میں نہیں دی تھی لیکن میں نے یہ کہا کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر کو تبدیل کیا جانا مقصود ہے اور یہ خواہش ہے مریم صاحبہ کی. وہ چاہتی ہیں کہ وہاں پہ جو سفیر ہیں امریکہ میں پاکستان کے بہت ہی انتہائی سیزنڈ ہیں جی, سینئر ہیں اور وہ اہم پوسٹوں پہ رہ چکے ہیں. فارن آفس سے ان کا تعلق ہے, فارن سروس سے, صدر آزاد کشمیر بھی رہ چکے ہیں. تو ان کو سردار صاحب کو وہ کہتے ہیں جی ہٹانا ہے اور وہاں پہ کسی ایسے انرجیٹک امبیسیڈر کو لگانا ہے جو کہ مریم صاحبہ کے لیے وہاں پہ کر سکے, لابنگ کر سکے اور ان کے لیے سازگار ماحول آگے اگلی آئندہ کے لیے کر سکے. اور اس لیے جناب اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو وہاں پہ امریکہ میں پاکستان کا سفیر لگایا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی ڈیموشن ہوگی. اگر ان کو امریکہ میں سفیر لگایا جاتا ہے تو یہ ایک طرح کی ڈیموشن ہوگی اور ڈیموٹ کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کانٹریکٹ جو ہے وہ 2 سال کے لیے ہے اور بطور ڈی جی آئی ایس آئی ہے. اور اگر ان کو اس سے پہلے ہٹایا جاتا ہے, پہلے تو بات ہے کہ ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا, یہ ایک کافی بڑا فیصلہ ہوگا. اور اگر ان کو ہٹایا جاتا ہے تو پھر اس لیے ان کو آگے اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ کوئی ریئیکشن نہ آئے, کوئی رد عمل نہ آئے اور انہیں کہا جائے کہ ہم آپ کو بہتر جگہ دے رہے ہیں. اور ظاہر ہے واشنگٹن سے بہتر وہ کہتے ہیں کون سی جگہ ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ ڈی جی آئی ایس آئی کو کمپیئر کریں ایک سفیر سے تو زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں ہے. آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک کلیریکل جاب ہے اور ایک ادارے کا سربراہ ہے اور وہ بھی آئی ایس آئی کا سربراہ. تو اس لیے جناب یہ چیزیں آ رہی ہیں, یہ خبریں آ رہی ہیں تو کھچڑی پک رہی ہے اور کھچڑی اچھی خاصی پک رہی ہے. اور یہ کھچڑی دیکھتے ہیں کہ کس کس کا معدہ خراب کرتی ہے اور اچھا خاصا خراب کر سکتی ہے کیونکہ نازک وقت ہے. اور یہ خبریں ایسے وقت میں آئی ہیں کہ جب کل یعنی کہ آج صدر مملکت کا انتخاب ہے اور آج یہ سارے کا سارا ایک رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. رجیم چینج آپریشن کا پارٹ 2, کیونکہ پہلا تھا عمران خان کو ہٹانا, اس کے بعد انسٹال کرنا تھا شہباز گورنمنٹ کو اور اس کے بعد پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا, اس کے بعد پھر اب یہ 3rd فیز ہے, اگین اسی کو لے کے آئے ہیں اور اسی ٹولے کو کر دیا ہے. اس کے باوجود کہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں. تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.